ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا یہ ماننا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ ایک دن اس آدمی کی مرغی مر گئی۔ اس آدمی کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ وہ بولی یہ مرغی تو روز انڈے دیتی تھی، اب مر گئی ہے، ہمارا نقصان ہو گیا۔ وہ آدمی بولا جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، تم پریشان نہ ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی۔ پھر 2 دن گزرے اور اس آدمی کے گھر کی بکری اور کتا مر گئے۔ اس آدمی کی بیوی بہت غمگین ہوئی۔ وہ کہتی ہے آج تو یہ بکری اور کتا بھی مر گئے، یہ بکری روز دودھ دیتی تھی، اب ہم دودھ کہاں سے لائیں گے؟ اور ہمارا کتا ہمارے گھر کی حفاظت کرتا تھا، اب کون کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے گھر پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے، اسی لیے ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے تم غمگین نہ ہو، جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور دن گزرتا ہے اور اس آدمی کے گھر کا گدھا بھی مر جاتا ہے۔ گدھے کی موت پر اس کی بیوی بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے اب تو ہمارا گدھا بھی مر گیا ہے، یہ آخری سہارا تھا، اب آپ کس پر سامان لاد کر منڈی بیچنے جائیں گے؟ گدھا تو مر گیا ہے، ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہ آدمی اپنی بیوی سے بولا تم فکر نہ کرو، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس گدھے کے مر جانے میں ہی کوئی خیر ہوگی، جو ہوتا ہے خیر اس میں اللہ کی خیر ہی ہوتی ہے۔ اس بار اس آدمی کی بیوی کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ غصے سے بولی تم تو پاگل ہو، ہمارا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، ہمارے سارے جانور مر گئے ہیں اور تم بڑے آرام سے کہہ رہے ہو اس میں کوئی خیر ہوگی، کل کو ہم دونوں بھی مر جائیں گے۔ تو وہ آدمی بولا اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی۔ اس کی بیوی یہ نہ سن کر بہت چیخی چلائی اور بولی کہ یقیناً ہمارا کوئی دشمن ہے جو ہمارے گھر پر کالا جادو کر رہا ہے، پر تم میری سنتے ہی کہم ہو۔ اس آدمی نے غصہ نہ کیا، وہ اپنے آپ سے بولا خیر ہے بچے بھی تو چیختے چلاتے ہیں کیونکہ ان کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی، بیویوں بھی چیختی چلاتی ہے جب ان کی عقل میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناقصات العقل فرمایا ہے۔ تو ہمیں ان پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے شور کو برداشت کر لینا چاہیے۔ کچھ دن گزرے، اس گاؤں کی کچھ قبیلے والوں کے ساتھ دشمنی تھی، ان قبیلے والوں نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا، آدمیوں کو قتل کر ڈالا، عورتوں کی عزتیں تار تار کر دی، ان کے زیور چھین لیے، سارے کے سارے گاؤں کو تباہ و برباد کر ڈالا، مگر اللہ کی شان کے یہ میاں بیوی سوئے رہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی جب صبح اٹھے تو سارے گاؤں کو تباہ و برباد دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ پھر انہیں رات کو ہوئے سارے کارنامے کا پتہ چلا، جو لوگ بچ گئے وہ انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ قبیلہ والا دشمن ان کے گھر میں کیوں نہیں گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کسی نے قبیلے والے دشمنوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے سارے گاؤں کے آدمیوں کو مارا، سب کی عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور سب کے گھروں سے پیسہ اور زیور چوری کیے، لیکن تم لوگوں نے ایک میاں بیوی کو چھوڑ دیا، ان کے گھر میں ہی داخل نہ ہوئے، ایسا کیوں؟ تو قبیلے والوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے اس گاؤں پر حملہ کیا تو کسی گھر میں سے کتا بولا، کسی میں سے مرغی بولی، کسی گھر میں سے بکری کی آوازیں آئی اور کہیں سے گدھا بولا، تو جس گھر سے کوئی بولتا رہا ہمیں معلوم ہوتا رہا ان گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، ہم ان گھروں کو ختم کرتے گئے، اس ایک گھر میں سے کوئی آواز نہیں آئی، ہمیں لگا اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، یہ گھر خالی ہے، تو ہم اس گھر میں جا کر اپنا وقت کیوں برباد کریں، اسی لیے ان لوگوں کی جان بچ گئی۔ یہ بات ان میاں بیوی تک بھی پہنچی اور وہ آدمی اپنی بیوی سے بولا دیکھا میں تم سے کہتا تھا نا کہ جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمارا چھوٹا نقصان کروا کر ہمیں کسی بہت بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، ہماری عقل اس وقت اس بات کو سمجھ نہیں پاتی، لیکن جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔